السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹرونگ سیرت چینل پر خوش آمدید۔ اہلا و سہلا و مرحبا بکم فی القناۃ سٹرونگ سیرت اینڈ ویلکم۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اور دریحان کا مقابلہ اور بصریوں کی شکست۔ معزز سامعین، کہتے ہیں کہ دریحان نے زرہ پہنی اور اسلحہ لے کر میدان میں آ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مقابلے کے لیے طلب کیا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا کہ آپ لشکر کے سردار ہیں اور لشکر کا میدان میں جمع رہنا سردار کے ساتھ ہوتا ہے۔ دشمن کے مقابلے کے لیے میں جاتا ہوں۔ عبد الرحمن میدان میں آ پہنچے۔ آپ نے دریحان پر حملہ کیا۔ زور آزمائی شروع ہو گئی۔ طرفین کے لشکریوں کی گردنیں ابھری اور جنگ کے فنون کے تماشے دیکھنے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دریحان نے محسوس کیا کہ وہ زیادہ مقابلے کی تاب نہیں لا سکتا، اس لیے وہ میدان سے بھاگا۔ اس کا گھوڑا چونکہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے سے زیادہ تیز تھا، آپ کے ہاتھ نہ آیا اور اپنے لشکر میں جا گھسا۔ اہل بصرہ نے حریف کے مقابلے سے بھاگ آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ مجھ پر بڑی سختی کے ساتھ حملہ کیا گیا تھا، میرے قدم نہ جم سکے، اس لیے پشت دکھا کر بھاگ آیا۔ البتہ تم سب مل کر حملہ کرو۔ یہ سن کر لشکر کے دل میں بزدلی چھا گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس کو فوراً سمجھ گئے اور آپ نے آپ کے ساتھ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، زرار بن الازور، قیس بن حبیرہ، شرجیل بن حسنہ، رافع بن عمیرہ الطئی، مسجب بن بختہ الفراری، عبد الرحمن بن حمید الحجمی اور تمام مسلمانوں نے ایک دم حملہ کر دیا۔ اہل بصرہ کے لیے اب لڑائی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جس وقت مسلمانوں کے حملے کو دیکھا تو آگے بڑھے لڑائی شروع کر دی۔ رومیوں کے سر خاک اور خون میں گرنے لگے، شہر پناہ پر ناقوس بجنے لگے، پادریوں نے شور و غوغا بپا کیا، لاٹ پادریوں نے آسمان سر پہ اٹھایا اور کفر کے کلمے کہنے لگے۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی: الہی، یہ ناپاک قوم کلمہ کفر کے ساتھ آپ کی طرف رجوع کرتی ہے اور آپ کے ساتھ ایک دوسرے معبود کو پکارتی ہے، حالانکہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم آپ کی طرح محض کلمہ توحید کے ساتھ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ آقا نامدار سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے اس دین مبین کی قوم کافرین پر مدد فرمائیے۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا پڑھ رہے تھے اور مسلمان آپ کی دعا پر آمین آمین کہہ رہے تھے۔ پھر یک بارگی سے ایک دم زور سے حملہ کیا۔ دشمن نے خیال کیا کہ قلعہ گر پڑا، جس سے دشمن کے پیر اکھڑ گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ زمین لاشوں سے پٹ گئی۔ شہر پناہ کے دروازے پر پہنچ کر بے خودی میں ایک نے دوسرے کو قتل کر ڈالا۔ قلعے میں گھس کر اس کے دروازے اور برجوں میں پناہ لی، نشان صلیبی کو بلند کیا اور قلعے بند ہو گئے۔ بادشاہ کو اس واقعے کی اطلاع دینے اور کمک طلب کرنے کی ٹھان لی۔ عبداللہ بن رافع کہتے ہیں کہ بصرہ جس وقت شہر پناہ کی دیواروں پر چڑھ گئے تو ہم نے ان کا تعاقب چھوڑ کر لشکر کا شمار کیا۔ بعض لشکریوں کو مفقود غیب دیکھ کر میدان کارزار میں نعشوں کو دیکھنا شروع کر دیا تو معلوم ہوا کہ ہمارے 230 آدمی، جن میں اکثر قوم بجیلہ اور ہمدان سے تھے، کام آئے، شہید ہوئے۔ اور رؤساء میں سے بدر بن حملہ جو بنی ثقیف کے حلیف تھے، اور علی بن رفاعہ، مازن بن عوف، سہل بن ناشط، جابر بن مرارہ، ربیعہ بن حامد اور عباد بن بشر، خداوند تعالی ان کی شہادت قبول فرمائے، یہ شہید ہو گئے۔ لشکر نے مال غنیمت حاصل کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے شہداء پر نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے دفن کا حکم فرما دیا۔ ایک پہر رات کے گزرنے کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، معمر بن راشد، مالک اشر نخعی اور لشکر زحف کے 100 نوجوانوں نے اپنی فوج کے چاروں طرف گشت لگانا شروع کر دیا۔ یہ حضرات پہرا دے رہے تھے کہ اچانک گھوڑے بھڑکے، کنسریاں کھڑکی اور ہنہنانے لگے، جس کی وجہ سے مسلمان ہوشیار ہو گئے۔ ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ ایک کمبل پوش شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔
حضرت عبد الرحمن اس کی طرف جھپٹے اور چاہا کہ پکڑ لیں، مگر اس نے کہا ذرا تحمل کیجئے، میں بصرہ کا حاکم ہوں۔ آپ نے اسے پکڑ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے لا کھڑا کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھ کر پہچان لیا اور ہنسے۔ اس نے کہا کہ اے امیر، میری قوم نے مجھے دھتکار دیا اور کہا کہ گھر میں بیٹھ ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ میں اپنے گھر میں بیٹھا رہا۔ میرا مکان شہر پناہ کی دیوار سے چونکہ بالکل متصل ہے۔ رات کی تاریکی میں میں اپنی اولاد اور کم سن بچوں سے ایک میں ایک کو کوہمل کرا کر آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اپنے چیدہ اور بھروسے کے چند جوان روانہ کر دیں تاکہ وہ شہر پر قابض ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یہ سن کر شکریہ کا سجدہ ادا کیا اور عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تم اپنی سرکردگی میں 100 نوجوان منتخب کر کے روماس کے ہمراہ چلے جاؤ۔ زرار بن ازور کہتے ہیں کہ جو سپاہی شہر میں داخل ہوئے تھے ان میں بھی تھا۔ جس وقت ہم روماس کے مکان پر پہنچے اس نے ہمارے واسطے خزانے کا دروازہ کھول دیا، اسلحہ تقسیم کیے اور کہا کہ رومیوں کا لباس پہن لو۔ ہم نے ان کا لباس پہن لیا اور شہر کے ہر 4 طرف 25 سوار کھڑے کر دیے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس وقت تم ہماری تکبیر کی آواز سنو تو فوراً تکبیر کہنا۔ زرار کہتے ہیں کہ ہمیں جن جن مقامات پر متعین کیا گیا تھا وہاں پہنچ کر حملے کے لیے تیار کھڑے ہو گئے۔ واقدی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے معتبر راویوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دستے کے سواروں کو متعین کرنے کے بعد خود بھی زرہ پہنی اور روماس نے بھی ایک زرہ پہن کر عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک تلوار پیش کی جس کو آپ نے اپنے اسلحہ اور لباس میں شامل کر لیا۔ روماس عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر اس برج کی طرف جس میں دریحان اور اس کے ساتھی رہتے تھے لے چلا۔ جس وقت یہ حضرات برج کے قریب پہنچے تو دربان اور محافظوں نے مزاحمت کی۔ دریحان نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ روماس نے جواب دیا میں سردار روماس ہوں۔ دریحان بولا تیرے منحوس قدم یہاں کیوں آئے اور یہ تیرے ساتھ دوسرا شخص کون ہے؟ روماس نے کہا کہ یہ میرے ایک دوست ہیں، تمہاری ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ اس نے کہا بدبخت یہ آخر ہیں کون؟ روماس نے جواب دیا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ عبد الرحمن ہیں اور اس لیے تشریف لائے ہیں کہ تیری ناپاک روح کو دوزخ کے گڑھے میں دھکیل دیں۔ دریحان نے جس وقت روماس کی زبان سے یہ الفاظ سنے چاہا کہ جھپٹ کر حملہ کر دے مگر گھبرا گیا اور اس کے دل نے یاوری نہ کی، جرت نہ کی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پہلے فوراً تلوار سمت کر اس کے شانے پر اس زور سے ماری کہ دریحان کٹ کر گر گیا۔ آپ نے تلوار کا وار کرتے ہوئے زور سے تکبیر کی، اللہ اکبر۔ روماس نے اس تکبیر کا جواب دیا۔ دستہ اور رسالے کے مسلمانوں نے جس وقت تکبیر کی آواز سنی بصرہ کے چاروں طرف نعرہ تکبیر بلند ہوا جس کی گونج نے پتھروں، پہاڑوں، درختوں، طیور اور خدا رسیدہ لوگوں کو اپنا ہم آہنگ اور ہم نوا بنا لیا۔ صالحین کی زبانوں پر شکریہ کے الفاظ جاری ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اور اے ہمارے آقا کیا ہی اچھا اور طیب ہے، آپ کا ذکر اور حقیقتاً نہیں ادا کر سکتے ہم آپ کا شکریہ۔ ہم نے سن لیا ہے کلمہ توحید کو اور پہچان لیا ہے اہل تحمید کو اور تمجید کو۔ کہتے ہیں جس وقت مجاہدین نے تکبیروں سے اطراف بصرہ گونج اٹھا اور ان کی تلواروں نے رومیوں کا خون پینا شروع کیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی فوج ظفر موج نے تکبیروں کی آواز پر لبیک ہی شہر میں داخل ہو گئے۔ جس وقت اہل بصرہ نے اپنے شہر کو تلوار کے زور سے فتح ہوتا دیکھا تمام باشندگان نے شور و واویلا شروع کر دیا۔ عورتوں اور بچوں نے آہو بکا، جوانوں نے نالا فریاد شروع کی، امان امان کی آوازیں لفون لفون ہر چہار اطراف سے آنے لگیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، فرمایا یہ کیا کہتے ہیں؟ روماس نے عرض کیا کہ امان طلب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فوراً تلواریں میان میں کر لی جائیں۔ یہ سنتے ہی تلواریں حمائل ہو گئیں۔ صبح تمام اہل بصرہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کاش اگر ہم آپ کے ساتھ صلح کر لیتے تو اس حالت اور نوبت کو نہ پہنچتے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ قسام ازل نے تقسیم کر دیا وہ بغیر
وہ بغیر ملے نہیں رہ سکتا۔ جو مقدر میں ہو، وہ تقدیر میں جو اللہ نے لکھ دیا ہو، وہ بغیر ہوئے نہیں ٹل سکتا۔ اہل بصرہ نے پوچھا کہ آپ نے کس کی رہبری اور کون سے شخص کی مخبری سے ہمارے شہر کو فتح کیا؟ آپ کو رماس کا نام بتلاتے ہوئے شرم آئی، مگر رماس نے فوراً کھڑے ہو کر کہا، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں، جس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنے اور تم سے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے یہ کام کیا ہے، وہ میں ہوں۔ انہوں نے رماس سے کہا، کیا تو ہمارے مذہب میں نہیں رہا؟ رماس نے کہا، الہا، میں صلیب اور اس کی پرستش کرنے والوں کا منکر ہوں، مجھے ان میں شامل نہ کرنا۔ میں نے برضا اور رغبت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان لیا ہے، دین اسلام کو قبول کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم کر لیا، کعبہ شریف کو قبلہ، قرآن کریم کو امام اور مسلمانوں کو اخوان بنا لیا، بھائی بنا لیا۔ قوم یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی، اپنے شر کے شراروں سے رماس کو جھٹلانا چاہا۔ رماس اس کو تار گئے، پہچان گئے اور سمجھ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، میرا ارادہ ہے کہ میں اس جگہ قیام نہ کروں، بلکہ جہاں آپ تشریف لے جائیں وہاں آپ کے ہمراہ چلوں۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہاتھ سے اسے فتح کر دیں اور تمام شام پر آپ کا تسلط قائم ہو جائے، تو وطن چونکہ ایک مالوف چیز ہے اور ہر شخص مادر وطن کی آغوش میں رہنا فطرتاً پسند کرتا ہے، اس لیے پھر لوٹ آؤں گا۔ واقعی کہتے ہیں کہ معمر بن سالم اپنے دادا لجیجہ بن مفرح سے روایت کرتے ہیں کہ رماس ہمارے ساتھ ایک مارکے میں شریک رہے، دشمنوں کے ساتھ شدید مقابلہ کیا اور جہاد فی سبیل اللہ میں دل کھول کر کام کیا، حتیٰ کہ باری تعالیٰ نے شام پر فتح دی اور بموجب درخواست ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کو بصرہ کا گورنر عامل حاکم مقرر فرمایا۔ یہ بہت تھوڑے دنوں وہاں کی حکومت کر کے اپنے ایک لڑکے کو جو اس کی یاد تازہ کراتے رہے چھوڑ کر راہی ملک کی بقا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں کہ فتح کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے چند آدمی کو رماس کے مال و اسباب کے لیے کہ وہ شہر میں سے اٹھا کر یہاں لے آئیں اور اس کام میں اس کا ہاتھ بٹائیں مقرر کر دیا۔